بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ آج ہم دوسرا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ٹاپک ہمارے پاس ہے اسلامی تشخص۔ تو آج ہم لوگ دوسرے چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامی تشخص اب ہے کیا؟ اسلامی تشخص ہوتی کیا چیز ہے؟ اسلامی تشخص سے مراد یہ ہے کہ تمام عقائد یعنی عقیدے انسان کے، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے عمل اخلاق ہیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے الگ اور ممتاز کرتا ہے۔ یعنی انسان کے جس طرح کے اعمال ہیں، جس طرح اس کے خیالات ہیں، جس طرح اس کے عقیدے ہیں، ایک انسان کے اور دوسرے انسان کے اعمال، اخلاق اور عقیدے جس طرح کے ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان سے اخلاق وغیرہ یہ سارے جو الگ ہیں، یہ اس کی شخصیت کو نکھارتے ہیں، اس کی شخصیت کی پہچان ہے۔ انسان کی شخصیت کی پہچان اخلاق اور اعمال اور نظریات، عقائد سے ہوتی ہے۔ ارکان اسلام، ارکان جو جمع ہے رکن کی، ارکان اسلام جو ہے ارکان رکن کی جمع ہے اور جس کے معنی ستون کے ہیں۔ ستون کس کو کہتے ہیں؟ سہارا دینے کو۔ جس پر کوئی عمارت قائم ہو اور وہ ستون ان کو سہارا دیے ہو، چھت کو سہارا دیا ہو، تو ستون جو ہے سہارے کو کہتے ہیں۔ رکن ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہو، جس پر کوئی عمارت قائم ہو۔ تو ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ جس طرح عمارت کا مکمل ہونا 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتا ہے، اسی طرح دین اسلام کا مکمل ہونا 5 ارکان اسلام سے ہوتا ہے۔ اب 5 ارکان اسلام آپ کو میں حدیث کی روح سے اب بتاؤں گی کہ 5 ارکان اسلام ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ اگر ان 5 میں سے اگر ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہ جائے گی، یعنی پھر دین کی عمارت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ جو حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام سے بیان ہے ان سے، تو اس کو حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال سمعت، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول فرمایا، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد علی 5 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت، گواہی دینا، ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد عبدہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے و رسولہ اور رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ایک چیز ہوگی، یہ کلمہ طیبہ ہو گیا، اس پر ایمان لانا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہو گیا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تیسرا رکن ہوگا۔ 3 رکن ہو گئے۔ وَالْحَجِّ، حج کرنا بیت اللہ کا۔ وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان اسلام کے 5 رکن ہو گئے۔ اب یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا تھا حدیث مبارکہ کا، اب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، یعنی قائم ہے 5 ستونوں پر اٹھائی گئی کا کیا مطلب ہے کہ 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یہ جو کلمہ طیبہ میں ہم لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں، یہ پہلا ستون ہو گیا کلمہ طیبہ۔ ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، دوسرا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 4 اور کلمہ طیبہ، یہ 5 ارکان اسلام مکمل ہو گئے۔ اب ان میں سے پہلا ہمارے پاس ایک جو ہے ارکان اسلام ہم لوگ ہر روز پڑھیں گے، تو آج ہم لوگ پہلا رکن جو ہے وہ پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے۔ دین کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت رکھنے کی صورت میں خانہ کعبہ کا حج کرو۔ تو اسلام کا اولین رکن کلمہ طیبہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ پہلا کلمہ جو ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ جو ابھی میں نے پہلا کلمہ پڑھا ہے، اس میں
کلمہ طیبہ دین اسلام کے 2 اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ جو پہلا کلمہ ہے وہ 2 اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ، سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف رب کی ہی عبادت کی جائے۔ وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ ہے نا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف زبان سے اقرار کرنا بلکہ عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا بلکہ عمل کر کے بھی دکھانا ہے، کیونکہ یہی عقیدہ توحید ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کا ہی درس دیا۔ توحید کے ماننے والوں کو آخرت میں اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے، اور لوگوں کو شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سے ڈرایا گیا ہے، اور ان سے رکنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ڈر سنایا ہے کہ اس سے رکا جائے، شرک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کے اقرار سے ایک بے دین، کافر یا مشرک جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے نا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں کلمہ پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ اسلام کے اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پیغام پہنچانے والے ہیں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، کیونکہ رسول کے معنی ہی ہے نا، رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا علم ہے۔ اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان ایسے طریقے اختیار کرے جس سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید نے اطاعت رسول پر بھی بہت زور دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے نا، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہے۔ تو اب بک میں ہمارے پاس جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ بھی ٹھیک ہے، پہلا کلمہ ٹھیک ہے، اس میں بھی شہادت جو ہے دی گئی اللہ تعالیٰ، اس میں شہادت گواہی کو کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور نبی کو رسول ماننے کی گواہی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہی چیز آگئی، اس میں بھی 2 پوائنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے، اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندے اور رسول ماننا چاہیے۔ اب یہ جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اور گواہی بھی یہ دینا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نہ ہی اب کسی نبی کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں آئے لوگوں کو تعلیمات دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام جہاں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، ہر دور، ہر قوم، ہر زمانے کے لیے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، رب کی صرف ایک رب کی ہی عبادت کی جائے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس میں یہ
دو چیزوں کا بارے میں بتایا گیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننا ہے کہ وہ آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ تو ان دونوں حصوں میں یہ جو دو حصے بیان کیے گئے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کرنا جو ہے کفر ہے، جو کوئی انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کا اقرار نہ کرے، یعنی اس کو مانے نہ، اس کی تصدیق نہ کرے، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ اسلام میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اسلام میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جس کے بغیر جو ہے کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر انسان کا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ عقیدہ کہتے ہیں یہ اسی کو ہے نا، پختہ نظریے کو، پختہ اخلاق کو، یقین کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو پھر جب انسان کا عقیدہ پختہ ہو تو پھر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سے ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو قناعت اور بے نیازی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو لالچ، حسد اور بزدلی سے نجات دلاتا ہے، اور انسان کے دل میں یہ پختہ باتیں پیدا کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی خالق و رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے، اور وہی ہر چیز، اور وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ رب کو روکنے والا نہیں ہے نا کہ رب جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عزت بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت بھی دینے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نفع دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور جس کو نقصان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، رب کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جیسا کرنا چاہے، کن کہتا ہے ہو جا فیکن، وہ ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قول اور عمل سے توحید اور رسالت کی گواہی دی، تو وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلام کی انہوں نے پیروی کی ہے۔ تو جب گواہی جو ہے دل کی تصدیق ہے اور عمل سے، اطاعت سے اگر محروم ہوگی تو ہماری عزت عظمت خاک میں مل گئی۔ کلمہ شہادت انسان کو اس کے اصلی مقام و مرتبے سے آگاہ کرتا ہے، اور اس سے اور انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اور دنیا کی زندگی کا مقصد جو ہے، اس کا دنیا کی زندگی کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا۔ تو کلمہ شہادت پڑھنے سے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، بے چینی، بے اطمینانی سے نجات ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور دل میں مخلوق خدا کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلمہ انسان کو ہمدردی اور اچھے اخلاق کی تلقین دیتا ہے، انسان میں جذبہ اخلاق کو بہتر طریقے سے ابھارتا ہے۔ انسان الغرض کلمہ شہادت ہر طرح کے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلت کے تحت اور آزمائش امتحان کی غرض سے عطا کرتا ہے، اور وہ جسے اور جو کچھ دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ رب کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر آپ کسی کو فائدہ دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے تو رب کو کوئی روک سکتا ہے؟ رب کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور جسے کسی چیز سے محروم کرنا چاہتا ہے کوئی دوسرا اسے دے نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے کا عقیدہ انسان کو اس کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ تو یقین اللہ تعالیٰ انسان کو ماننے کا عقیدہ انسان کلمہ شہادت کے پہلے جو حصہ ہے اس میں توحید کا اعلان تھا، اور دوسرے حصے میں نبی پاک علیہ السلام کے رسول ہونے کا۔ تو نظام میں توحید رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، نہ کہ ایک کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے، اور نہ ہی رسول کو تسلیم کیے بغیر کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو کلمہ شہادت کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ جو ہے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو کلمہ طیبہ پہلے میں نے آپ کو سٹارٹ میں سمجھایا یہ وہی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے، وہی سچا دین ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا
کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، تو اس کے بارے میں ہمیں نماز قائم کرنا جو ہے وہ پتہ تو چلتا ہے نماز قائم کریں، کتنے وقت کی ہو کتنی رکھتے ہوں، یہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ ان کی اطاعت کرنے سے ہم لوگ رب کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں، ان کے طریقہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے اس پر چل کر، اسلامی تعلیمات پر چل کر ہم رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بظاہر توحید و رسالت دو ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے آ کر بیان کیا۔ رب تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید عطا کی اور ساتھ ایک معلم نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا جو انہوں نے کر کے لوگوں کو دکھایا، اپنی عملی زندگی میں عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، اور ان کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مفہوم ہے آپ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلام کے تابع ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو شہادت ہے، کلمہ طیبہ جو ہے اس کو پڑھنے سے انسان کو کفر شرک کے تمام تصورات سے نجات مل سکتی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کے احکامات ہیں، جو ان کی شریعت ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، اس کے مطابق انسان کی تمام خواہشات نہ ہو جائیں تو اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے تمام اہل و عیال سے آگے نبی پاک علیہ السلام کو کرے گا، تو وہ تب ہی صحیح معنوں میں مومن کہلایا جا سکتا ہے۔ اگر اپنی خواہشات کو آگے رکھے گا، نبی کی تعلیمات کو پیچھے رکھے گا، تو وہ شخص مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں اگر رب تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا تو پھر وہ شخص مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ اگر نبی کو مانتا ہے اور رب تعالیٰ کو نہیں مانتا تو پھر وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو ضروری ہے اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، یعنی جو احکامات رب تعالیٰ نے دیے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے، تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان پر بھی عمل ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا، ان کے طریقے پر عمل کرے گا، نہیں تو یہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت تک ان کی خواہشات نبی کی لائی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، نبی کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج اسلامی شخص کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔